وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یہودیوں کی بری عادت کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ دولت کے پجاری ہیں، بخیل ہے، رشوت لیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بیچ ڈالتے ہیں، قیامت کے روز اس کی بڑی سخت سزا ان کو ملے گی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہودی لوگ صرف مال سے محبت نہیں کرتے، بلکہ جہاں کہیں اللہ کے راستے میں ان کو مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے۔ چنانچہ
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے بیت المدارس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑا عالم تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا فنحاس۔ لوگ اسے گھیرے ہوئے بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے خطاب کیا اور کہا، اے فنحاس، تیرا برا ہو، اللہ سے ڈر، آخری نبی پر ایمان لے آ، اس لیے کہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی علامات بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں، ایمان لانے کا حکم بھی ہے۔ تو اس نے فوراً کہا، ہم اس خدا پر ایمان نہیں لاتے جو فقیر ہے، محتاج ہے، قرضہ مانگتا ہے۔ وہ فقیر ہے، محتاج ہے، قرضہ مانگتا ہے، اور ہم مالدار ہیں، جبھی تو قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو بڑے رقیق القلب تھے وہ، اس امت میں سب سے رحم دل ابو بکر صدیق ہیں، مگر جب اللہ کی شان میں گستاخی ہو، نبی کی شان میں گستاخی ہو، تو حضرت صدیق اکبر کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ جتنا کامل ایمان ہوگا اتنا ہی اس کو غصہ آئے گا، اپنی بے عزتی پر نہیں، اللہ اس کے رسول کی شان میں اگر گستاخی ہو تو غصہ آئے گا، ایمان کے بقدر۔ چنانچہ مسلمانوں کو، اگرچہ مسلمان بدعمل ہیں، بے نمازی ہیں، شریعت سے بہت دور ہیں، لیکن جب کبھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جو جان چاہو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ مالی نقصان برداشت ہے، جانی نقصان برداشت ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہو تو یہ برداشت ہے۔ یہ آج کے ادنا درجے کے مسلمانوں کا حال ہے، اور صحابہ کا ایمان تو سب سے کامل و مکمل، اللہ نے قرآن میں ان کے کمال ایمان کی شہادت دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب مومنین برحق۔ اور تمام صحابہ میں بھی سب سے مضبوط، سب سے قوی ایمان حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر ابو بکر صدیق کو تولا جائے ترازو کے ایک پلے میں اور ساری دنیا کے ایمان والوں کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا پلہ جھکے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، اتنے بڑے مومن ہیں وہ۔ تو ان کے سامنے اللہ کی شان میں گستاخی ہو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے اس یہودی کے منہ پہ ایک تماچا مارا کہ اللہ کی شان میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہ یہودی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ آپ کے ساتھی نے مجھے مارا ہے۔ شکایت تو کر رہا ہے مگر اپنا جرم نہیں بتا رہا ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت استوار۔ اتنی دیر میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ ابو بکر تم نے اسے مارا،
ہائے اللہ کے رسول ہم نے اسے مارا۔ کیوں مارا؟ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کو فقیر کہا، اپنے آپ کو مالدار کہا۔ کیوں تم نے ایسا کہا تھا؟ یہودی مکر گیا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت پر حملہ کیا، یعنی یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جھوٹا جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ ابو بکر سے پوچھتے کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ اور گواہ بھی جب وہ جھوٹ بولتا تو جھوٹا گواہ بھی پیش کر دیتا، اور پھر فیصلہ کیا ہوتا کہ ابو بکر سے بدلہ لے لو۔ مگر اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور قرآن کریم کی یہ آیتیں انہوں نے پڑھی۔ کیا ہے وہ آیت؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، واقعی یقیناً اللہ نے سنی ان کی بات، الذین قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم مالدار ہیں۔ کسی نے سناؤ نہ سناؤ، اللہ نے سنا۔ صدیق اکبر کی صداقت پر حملہ کس نے کیا تھا؟ یہودی نے۔ اور آج جو لوگ حملہ کرتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے جبریل کو بھیج کے قرآن کی آیت نازل فرماتی۔ کیوں کہا تھا اس نے اللہ فقیر ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور کئی جگہ یہ آیت آئی ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کہتا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ کو اچھا قرض دے، کون ہے؟ یہاں قرض دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اس لیے کوئی آدمی کیا دے گا؟ جس آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ سب دیا ہوا اللہ کا ہے۔ پھر اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کو قرضے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ ایک بلیغ نہایت مؤثر انداز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بندوں کو آمادہ کرنے کا۔ یعنی تم اگر دین کے کاموں میں خرچ کرو گے، اللہ کے بندوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو گے تو یہ نہ سمجھنا ہمارا پیسہ ضائع ہو گیا، بلکہ یہ سمجھ لو یہ تم نے ان پر خرچ کیا ہے، مگر یہ اس کی واپسی اللہ کے ذمے ہے۔ کون دے گا تمہیں؟ اللہ دے گا، اور جتنا تم نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ دے گا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، تاکہ بندے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ نے اس کو قرضہ کیوں کہا؟ قرضہ اس لیے کہا کہ شریف آدمی جب قرضہ لیتا ہے تو اس کی طبیعت پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی واپسی بہت ضروری ہے، وقت پر دینا ہے اور واپس کرنا ہے۔ قرضے کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، قرضے کا ادا کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی کے اوپر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے پھر حج کرنے جائے۔ پہلے جن کا قرضہ ہے، عام لوگوں سے آدمی حج کرنے جاتا ہے تو کہا سنا معاف کر دو، معافی مانگتا ہے، لیکن جس کا پیسہ ہے اس سے مانگو، یا تو اس کا قرضہ ادا کرو یا اس کو اطلاع دو ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو حج کرائیں، بعد میں ہم آپ کا پیسہ دیں گے، اور وہ دے دے اجازت تو چاہیے آپ۔
اگر قرضہ زیادہ ہے، پیسہ اتنا نہیں ہے کہ قرضہ ادا کریں، تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں رہتی، پہلے قرضہ ادا کرو۔ یہ اللہ کا حق ہے، وہ بندے کا حق ہے۔ قرض کی ادائیگی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی جنازہ آتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا قرضہ نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اور پتہ چلتا قرضہ ہے تو آپ کہتے تھے اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ خود اللہ کے نبی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ کاہے کے لیے؟ نبی کی جنازے کی نماز سے اگر محروم ہو جائیں، اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کیا کرتا تھا؟ مجبوری میں قرضہ لیتا اور ادا کرنے کے لیے جان توڑ کے کوشش کرتا تھا، وصیت کرتا تھا اگر ہم مر جائیں تو یہ فلاں کا پیسہ ہے، اس کو ادا ضرور کر دینا۔ مگر وہ زمانہ میں بڑا عجیب تھا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو غریب تھا اور ادا کرنا چاہتا تھا، ادا نہیں کر سکا اور مر گیا، اب اللہ کے نبی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے تو فوراً کوئی صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے اس کا جتنا قرضہ ہے اللہ کے رسول وہ میں ادا کروں گا، آپ نماز پڑھا دیجئے، آپ نماز پڑھا، تاکہ میرا بھائی نبی کی نماز جنازہ سے محروم نہ ہو جائے۔ کوئی بڑا آدمی جب جنازے کی نماز پڑھا دیتا اللہ والا تو آدمی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ مغفرت اللہ کر دے گا، فلاں نے پڑھائی نماز، اور یہ نماز تو امام الانبیاء کی ہے، اس کے بعد تو مغفرت ہونا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے تھے آپ سے زیادہ مہربان کون ہوگا کہ یہ بیچارہ قبر میں جا رہا ہے، قبر کا منزل بڑی سخت ہے، اگر ہم نماز پڑھا دیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی خود امیر و غریب نہیں دیکھتے تھے، جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا، ایک آدمی تھا وہ مسجد نبوی کی خدمت کرتا تھا، صفائی، بعض روایات میں آتا ہے ایک خاتون تھی حبشی، کالی کلوٹھی، غریب، مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، وہ نظر نہیں آئی تو آپ نے پوچھا فلاں نہیں دکھ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کی تو تدفین ہو گئی۔ آپ نے تو کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ بڑے آدمی کی بات نہیں ہے، امت کا ہر فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزیز تھا، ایک جیسا تھا، آپ سب کے خیر خواہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما پتہ ہے تمہیں میری نماز تم لوگوں کی قبروں میں روشنی اور نور کا ذریعہ ہے، نور کا ذریعہ ہے، جس کی نماز میں پڑھا دوں اس کی قبر روشن و منور ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ اللہ کے نبی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے تھے کہ اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو، تاکہ کوئی مسلمان مقروض نہ رہے، کسی مسلمان پر کسی کا پیسہ باقی نہ رہے۔ اگر قرض لے تو آدمی جان توڑ کر کوشش کرے کہ اب قرضہ ادا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر آپ نے سر جھکایا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور آپ نے کہا اللہ کا بڑا سخت حکم آیا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے اور انہوں نے کہا اگر کسی آدمی پر کسی کا قرضہ ہو
اور وہ اللہ کے راستے میں وقت لگائے، وقت نہیں، مال نہیں، جان دے دے اللہ کے راستے میں، اس سے بڑی چیز آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتی۔ یعنی شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو، اور پھر شہید ہو، اور پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، اس کی روح جنت میں نہیں جاتی جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے۔ اتنا سخت ہو۔ آج کیا ہے، شریعت نے کیا کہا، مطلب کتنی اہمیت ہے، جتنی اہمیت جس کام کی اتنے ہی پیچھے اس میں۔ قرآن میں کیا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی کفن دفن، تدفین، جنازے کی نماز یہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا کام کیا ہے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ جائیداد نہیں بٹے گی، یہ 30 اور 40ویں کی ڈیگیں چڑھ رہی ہیں اور مرنے والے پہ پیسہ باقی۔ وراثت تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے کیا ہوگا، قرضہ ادا کیا جائے گا۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یا دین کے بعد، دین کہتے ہیں قرضے کو، قرضے کی ادائیگی کے بعد اس کی تقسیم ہوگی، پہلے تقسیم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا کام ہے قرضہ ادا کرو۔ کیوں؟ تاکہ اس کی روح جنتیوں میں تو شامل ہو جائے۔ اور آپ دیگے پہ دیگے چڑھائے جا رہے، شیرمال کباب کھلا رہے، آپ رشتہ داروں کو بلا رہے، اور جس کا پیسہ ہے وہ دینے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی غریب سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے ابھی جا کے مطالبہ کیا تو لوگ کہیں گے صبر بھی نہیں آیا آپ کو، ابھی تو کفن بھی نہیں میلا ہوا، کچھ تو خیال کرتے مانگنے آ گئے۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا، سب سے پہلے قرضہ۔ اب قرضے بھی دو ہیں، ایک اللہ کا قرضہ، ایک بندوں کا قرضہ۔ بندوں کا قرضہ بھی ادا کرو، اللہ کا بھی قرضہ ادا کرو۔ بندوں کا قرضہ پہلے ادا کرو، اللہ کا قرضہ بعد میں ادا کرو۔ اللہ بڑا ہے تو اللہ کا قرضہ پہلے دینا چاہیے؟ کہا نہیں، اللہ کا قرضہ، اللہ بڑا تو ہے لیکن اللہ کا قرضہ اگر نہیں ادا کیا جائے گا تو اللہ کا نقصان بولو نہیں ہوگا۔ بندے کا قرضہ نہیں ادا کیا جائے گا تو نقصان ہوگا۔ قرضہ ادا کرو۔ بندے کا قرضہ، اب اس قرضے میں کیا ہے، بیوی کا مہر بھی ہے۔ حاجی صاحب مر گئے، بہت صدقہ خیرات کرتے تھے، بہت قربانی کرتے تھے اور بہت لوگوں کو دیتے رہتے تھے، مگر اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا، قرضہ لدا ہوا، چلے گئے قبر میں۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ قرضہ ادا کرو پہلے، بیوی کا قرضہ، تقسیم بعد میں ہوگی جائیداد، پہلے قرضہ ادا کرو۔ تمام قرض داروں کو قرضہ دو، بیوی کا بھی قرضہ دو۔ اب بیوی بھی مر گئی، نہیں دیا، بیوی مر گئی۔ کہ بیوی مر گئی مگر قرضہ تھوڑی مر گیا، وہ قرضہ نکالو، اس کے وارثین میں تقسیم کرو، وہ مہر کا پیسہ نکالو اور اس کے وارثین میں تقسیم کرو، مگر ادا کرو قرضہ۔ اسلام میں قرضے کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس اہمیت کے بعد اللہ کو کون قرضہ دے رہا ہے؟ قرضہ دینے سے آدمی گھبراتا کیوں ہے پیسے مگر دے نہیں رہا، کیوں؟ تعلقات کون خراب کرے؟ قرضہ دینے کا مطلب تعلقات بنانا، تعلقات خراب کرنا۔ اس لیے جب مانگنے آئے تھے تب تو بڑی خوش آمد کر رہے تھے اور بڑے اچھے تعلقات تھے، اور جب دینے کی بات آئی تو بہانے کر رہے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ کوئی
حق اپنا نہیں مانگ رہا ہے، بھیک مانگنے کے لیے آ رہا ہے، تعلقات خراب ہوگا۔ کیا کہا گیا؟ القرض مقراض المحبت، قرض جو ہے یہ محبت کی قینچی ہے، اور قینچی سے کیا ہوتا ہے؟ کپڑا جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایسے قرض لینے سے محبت کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، رشتے میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ اسی وقت تک اچھے ہیں جب تک قرضہ آپ نے نہیں مانگا، اور قرضہ اگر آپ نے مانگ لیا اور پھر آپ نے نہیں دیا تو تعلقات اچھے ہوں گے خراب ہوں گے۔ اگر قرضہ آپ نے لیا، قرضہ لینا حرام و ناجائز نہیں، ضرورت ہو تو لو۔ اللہ کے نبی نے خود قرض لیا، اور قرض لے کر امت کو بتا قرض لینا جائز ہے، مگر ویسے قرض لو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا۔ آپ نے جب بھی قرضہ لیا، اور کس سے قرضہ لیا آپ نے؟ یہودی سے۔ اور عثمان غنی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، ایک اشارہ کریں تو ڈھیر کر دیں، مگر نہیں، خودداری کے خلاف قرض لے لیا۔ یہودی سے قرض لیا اور وقت پر دیا اور بڑھا کے دیا۔ قرض لیا، وقت پر دیا اور بڑھا کے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرض لینے کے بعد وقت پر دینا اور تھوڑا سا بغیر طے کیے ہوئے اپنی طرف سے بڑھا کے دینا یہ ناجائز نہیں، یہ سنت ہے، سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وقت پر دینا، بڑھا کے دینا، اس کا نام ہے حسن قضا، یعنی قضا کرنے کا اچھا طریقہ، یہ سنت ہے۔ اگر مسلمان اس سنت پر عمل کرے تو مسلمان ہی نہیں، رشتہ دار ہی نہیں، غیر مسلم بھی تلاش کرے گا کہ بجائے کاروبار میں لگانے کے کسی مسلمان کو پیسہ دے دو، وقت پر واپسی بھی ہوگی اور پیسہ بڑھ کے بھی ملے گا۔ کوئی نہیں گھبرائے گا۔ آج لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ دے تو دیا مگر کیا؟ دے تو دیا، لے تو گئے ہیں، مگر واپسی وقت پر نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وقت پر نہیں ہوگی، اور جتنا لے گئے تو اتنا ہی دیں گے۔ اتنا بڑا احسان کیا اس نے، آپ کا کام نکل گیا، مگر آپ اتنے بڑے بے حس ہیں کہ 5 سال کے بعد واپس کر رہے ہیں، مگر کتنے 500 لیے تھے تو 500 دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے 400 دے دیں، کہتے نقصان ہو گیا تھا۔ تو کون دے گا پھر قرضہ؟ بلکہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا آج کے دور میں جو آدمی کسی کو قرضہ دے دے وہ بے وقوف، اور دوسرا جملہ یہ کہا اور جو لے کے واپس کر دے وہ مہا بے وقوف، یعنی یہ فن بن گیا۔ تو قرضہ کیوں کہا قرآن نے؟ اللہ نے کہا صدقہ کرو، مسجد میں مسجد بنواؤ، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ سب قرضہ ہے، قرضہ۔ کہا ہم نے تو قرضہ ان کو نہیں دیا، کہا تم نے نہ دیا ہوگا، اللہ کہتا تم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے، مگر یہ قرضہ ہمارے ذمہ، ہم دیں گے اس کا۔ جیسے قرضے کا ادا کرنا ضروری ہے، ایسے جو کچھ تم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے اللہ کی طرف سے اس کی واپسی یقینی ہے، یہ مرے گا نہیں، اللہ کو جو دیا ہے وہ مرے گا نہیں۔ یہ بڑا آدمی ہے، اگر بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، جب بھی ان کا کہیں سے دے گا، اللہ کا تو کوئی نقصان ہی نہیں، اس کے قبضے میں تو خزانے ہیں، اور اللہ جتنا دے گا وہ کتنا دے گا؟ بندوں سے زیادہ دے گا، ایک کے بدلے میں 10 7 70 700۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا ان تاجروں سے جو کہہ رہے تھے 10 روپے پہ ہم تمہیں 11 دیں گے، 12 دیں گے، 15 تک پہنچ گئے، عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے،
انہوں نے کہا ارے ہم ہی لوگ تو خریدار ہیں، سب موجود ہیں، کون دے رہا آپ کو زیادہ؟ کہلے سارے مدینے کے غریبوں پر یہ صدقہ ہے، میں نے اللہ کو دے دیا، اور اللہ ایک کے بدلے میں 15 نہیں، 10 کے بدلے میں 15 نہیں، بلکہ ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ کوئی دے گا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صدقہ کرنے کو، ضرورت کے اوپر خرچ کرنے کو کیا کہا؟ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے تاکہ اس کی واپسی بھی ہو اور بڑھ کے واپسی بھی ہو، دنیا میں بھی واپسی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ خدا نے کہا۔ مگر اس یہودی نے کیا کہا؟ قرضہ اللہ مانگ رہا ہے، مسلمانوں کو خدا قرضہ مانگ رہا ہے۔ قرضہ وہ مانگتا ہے جس کے پاس ہو نہ فقیر ہو۔ کہ تمہارا خدا فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، دیکھو قرضہ مانگ رہا ہے۔ جب اس نے یہ گستاخی کی تو صدیق اکبر نے اس کے تماچا مارا، اور جب اس نے مقدمہ نبی کی عدالت میں دائر کیا تو گواہی کس نے دی؟ عرش آدم سے اللہ نے گواہی دی کہ ابو بکر سچے ہیں، اور یہ یہودی اور حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کے جتنے دشمن ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، اور تمام صحابہ سچے ہیں۔ تمام صحابہ سچے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار۔ اللہ فرماتا خالی سنا نہیں ہے ہم نے، اور بھی کچھ ہے آگے۔ اے اللہ آگے کیا ہے؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کفریہ کلمہ بکا ہے، ہماری شان میں گستاخی کی ہے، اس کو ہم ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیں گے، یعنی فرشتوں سے لکھوا دیں گے۔ خالی لکھوائیں یہی نہیں، اللہ فرماتا جس طرح انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ایسے ان ظالموں نے نبیوں کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیا کہا؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ بھی لکھ لیں گے انہوں نے اللہ کو فقیر کہا، اور یہ بھی لکھ لیں گے کیا؟ ان کا قتل کرنا نبیوں کو ناحق۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا تھا۔ ناحق کا لفظ جہاں پیغمبروں کو قتل آیا قرآن نے ناحق کہا ہے۔ اس لیے دوسروں کا قتل حق کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر نبی کا قتل جب بھی ہوگا تو ناحق ہوگا۔ تو جو نبیوں کو قتل کر ڈالے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، وہ اگر ایمان نہ لائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو ناحق۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا ہے؟ بولو، ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ یہودیوں نے جو گستاخی کی، اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں، یہ گستاخی تو انہوں نے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صدیق اکبر کے سامنے ہوئی، مگر نبیوں کو جو قتل کیا تھا وہ ان یہودیوں نے نہیں کیا تھا جو نبی کے زمانے میں تھے، بلکہ انہوں نے قتل کیا تھا جو ان سے بہت پہلے گزرے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، تقریباً 170 نبیوں کو قتل کیا، ایک دو نہیں۔ اور یہ قتل کب کیا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور ان نبیوں کے زمانے میں 700 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے لکھوا دیا جو انہوں نے کفریہ کلمہ کہا، اور ہم نے لکھوا دیا ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا، 700 سال پہلے لوگوں نے قتل کیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ان کا نبیوں کو قتل کرنا، یہ بھی ہم نے ان کے نامہ اعمال میں لکھوا دیا ہے۔ تو بھئی کرے کوئی اور بڑے کوئی،
کیا تھا قتل 700 پہلے، لکھا ان کے سلسلے میں جا رہا ہے، کہ یہ تو اللہ کی عدالت سے بعید ہے۔ پھر کیا مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب ہے ہوا تو قتل 700 سال پہلے تھا، ان کے باپ دادا نے کیا تھا، مگر یہ لوگ ان نبیوں کے قتل ہونے سے ناخوش نہیں ہیں بلکہ اس سے راضی ہیں۔ جب یہ راضی ہیں تو گویا کہ ان کے ہاتھ بھی ان کے خون سے رنگین ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہے مگر اس گناہ پر خوش ہے، وہ آدمی بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کہیں کوئی برا کام ہو اور اس محفل میں جو آدمی موجود ہے جس کے سامنے وہ کام ہوا، اس آدمی نے کہا غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر بھی وہ کام ہوا، تو اس آدمی کے بارے میں لکھا جائے گا سب موجود تھے مگر یہ اس موقع پر موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ ہوا تھا اس نے اس کے اوپر اپنا احتجاجی نوٹ لگا دیا تھا، اس نے اس کی تردید کی تھی، لہذا وہ اس جرم میں شریک نہیں مانا جائے گا حالانکہ اس محفل میں موجود تھا۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا کے دوسرے کنارے پہ رہتا ہے اور قتل یہاں ہوا، جب اس کو خبر ملی فلاں آدمی قتل کر دیا گیا تو بہت خوش ہوا، اس نے کہا بہت اچھا ہوا قتل کر دیا گیا، تو اگرچہ وہ موجود نہیں ہے قتل کی جگہ پر مگر وہ بھی قتل میں شریک، بولو، مانا جائے گا قتل میں شریک۔ کیوں؟ خوش ہے وہ۔ اسی لیے امام شعبی ایک بزرگ ہے، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے سامنے ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشی ظاہر کی، تو فرمایا تو بھی حضرت عثمان کے قاتلوں میں شامل ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیوں شامل ہے؟ اس سے کیا پتا چلا؟ جرم کہیں ہوا اور خوش ہونے والا کسی دور علاقے میں ہے، وہ اس جرم میں شریک ہے۔ جرم آج ہوا اور 100 سال کے بعد کوئی آدمی اس جرم پر خوش ہو رہا ہے تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی؟ کتنے سال پہلے ہوئی، مگر آج جو لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں یہ سب حضرت عثمان غنی کے قاتلوں میں شامل ہیں، اور آج تک عثمان غنی کے قتل پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ نہیں دیکھے؟ یہ عید غدیر کیا ہے جو 18 ذی الحجہ کو ہر سال ہوتی عید غدیر؟ یہ کیا ہے؟ اس میں جو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اس میں جو لوگوں کو روک روک کر کے کھلایا جاتا ہے کہ خوشی کا دن ہے کھاؤ، یہ خوشی کاہے کی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، حضرت علی کے ساڑو، حضرت فاطمہ زہرا کے بہنوئی، حضرت حسنین کریمین کے خالو، یہ ان کے قتل پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ نبی کے رشتہ دار پر کوئی قتل پر اگر کوئی خوش ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ نبی کا چاہنے والا یا نبی کا دشمن ہے؟ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا اہل بیت کا دشمن ہے؟ یہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ کتنے دن ہو گئے حضرت عثمان غنی کی شہادت کو، اور آج جو خوش ہو رہے ہیں، مگر وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے ہم عید منا رہے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیں گے تو پھر کون ہماری خوشی میں شریک ہوگا؟ ہم کتنے بدنام ہو جائیں گے، کون ہمیں گلے سے لگائے گا؟ ان کو بیوقوف بناؤ، بیوقوف بنتے رہیں گے۔ یہ کیا کہہ دو اس دن عید غدیر کاہے کی عید ہے؟ کہ یہ عید ہے حضرت علی کی خلافت کے اعلان کی۔ اس تاریخ میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اس کی خوشی ہے۔
حالانکہ یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کھلا ہوا جھوٹ۔ اللہ کے نبی نے کسی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، کسی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم کے موقع پر، ایک غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اور خم اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ وہ تالاب تھا۔ آخری حج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عرفات کے میدان میں آپ نے یہ خطبہ نہیں دیا، وہاں ساری دنیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں نہیں، مکے میں نہیں، مدینے آتے ہوئے راستے میں، مکے مدینے کے بیچ میں جہاں جہاں کے حاجی تھے وہ چلے گئے، مدینے والے باقی بچے۔ وہاں پانی خم کے پاس غدیر تھا تالاب۔ جب قافلے چلتے ہیں تو اس زمانے میں قافلے کہاں رکتے تھے؟ جہاں کہیں پانی ہو، پانی تھا وہاں رک گئے حضور۔ اس درمیان میں کچھ لوگ جو یمن گئے تھے، خوب اچھی طرح سننا، جو یمن گئے تھے، یمن کا قاضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ کچھ صحابہ اور یمن میں تھے، تو ان کو حضرت علی کی کوئی بات پسند نہیں آئی، حضرت علی کی کوئی بات پسند نہیں آئی۔ کچھ چادریں تھیں اور وہ اس میں سب کا حصہ تھا، تقسیم سے پہلے حضرت علی نے اپنے حصے کی نکال لی۔ یہ کچھ چادریں لوگوں نے بانٹ دی تھی، حضرت علی نے سب سے واپس لے لی، ابھی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو کچھ صحابی ہی تھے، ان کو حضرت علی کی بات پسند نہیں آئی۔ پھر وہاں سے حضرت علی آئے، اور یمن کے لوگ بھی کہاں آئے؟ مکے۔ حج کا موسم تھا، اللہ کے نبی حج کرنے آئے ہیں، تو حضرت علی مدینے سے حج میں نہیں آئے، یمن سے آئے۔ وہ صحابہ بھی آئے، حج ہو گیا۔ جب مدینہ قریب آیا، مقام خم کے پاس، غدیر خم کے پاس جب قافلہ رکا، تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ان کو شکایت تھی، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے وہ شکایت کہی، حضور ایسا ہوا، علی نے ایسا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے کہ وہ شکایت بھیجا ہے، علی نے جو کچھ لیا وہ ان کا اپنا حق تھا، بعد میں ملتا، پہلے لے لیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علی کی طرف سے دل میں بدظنی مت رکھو۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے وہاں اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، علی جس کے محبوب ہیں میں اس کا، جس کا محبوب ہوں، علی بھی اس کے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت۔ تو اعلان کاہے کا ہے یہ؟ خلافت کا یا محبت کا؟ محبت کا ہے۔ اور علی سے محبت کون نہیں کرتا؟ کون سنی مسلمان؟ وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ مسلمان تو علی تو نبی کے خلیفہ ہیں، چچاداد بھائی ہیں، داماد ہیں۔ مسلمان تو نبی کے غلاموں سے محبت کرتا ہے، نبی کے خادموں سے محبت کرتا ہے، نبی کے شہر سے محبت کرتا ہے، اور نبی کے پیر سے جو ذرے لگ گئے مسلمان ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جس خچر پر، اونٹنی پر آپ سوار ہو گئے، مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ اعلان محبت کا تھا، یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا۔ اب انہوں نے مشہور کر دیا، حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا۔ پھر اس کے بعد تمام صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا لیا، لیکن علی کو خلیفہ لوگوں نے نہیں بنایا، لہذا سارے صحابہ مجرم، معاذ اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے مولا کہا تھا نا، مولا، مولا کے معنی کسی ڈکشنری میں حاکم و خلیفہ کے نہیں ہیں۔
میں جس کا مولا علی اس کے مولا، اس کا مطلب میں جس کا حاکم علی اس کے حاکم، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ 16 معنی لکھے ہوئے ہیں مولا کے، مگر ان میں سے کہیں یہ نہیں حاکم یا خلیفہ۔ اگر حاکم و خلیفہ کے معنی لیے جائیں تو مطلب کیا ہوا؟ میں جس کا خلیفہ علی بھی اس کے، یہی مطلب ہوا نا۔ جب مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں تو علی خلیفہ ہیں۔ حضور کریں جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور مولا کے معنی خلیفہ، تو مطلب کیا؟ جس کا میں خلیفہ علی اس کے خلیفہ، تو حضور بھی کسی کے خلیفہ ہیں۔ یہ سب سیڑھی پن کی باتیں ہیں، پاگل پن کی باتیں ہیں۔ دوسری بات، خلافت کا اعلان یہ نہیں ہے۔ خلافت کا اعلان کیا ہے وہ سنو۔ خلافت کا اعلان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور مسجد میں نماز پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ مسلمان مسجد میں نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا آپ نے اٹھنا چاہا، بے ہوشی طاری ہو گئی، پانی ڈالا گیا، ہوش آیا آپ کو، پھر جیسے ہی ارادہ کیا پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کئی بار ایسا ہوا تو آپ نے پوچھا نماز ہوئے کہ نہیں؟ انتظار کر رہے ہیں صحابہ۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ ہے خلافت کا اعلان، وہ نہیں ہے اعلان۔ خلافت کا اعلان یہ ہے ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا نماز پڑھائیں ابو بکر، نماز کون پڑھاتا تھا؟ اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی فرمایا میں تو نہیں پڑھانے جاؤں گا، کون پڑھائے؟ کون پڑھائے؟ میری جگہ پہ کون کھڑا ہو؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ یہ جب آپ نے کہا تھا تو حضرت علی کہاں تھے؟ یمن میں تھے یا مدینے میں؟ وفات سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت علی کہاں ہیں؟ وہ تو آ گئے تھے مدینے سے حج کے موقع پر، مدینے میں۔ عباس رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ سب مدینے میں موجود ہیں، مگر نبی کا حکم کیا ہو رہا؟ نام لے کر کے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک روایت میں ہے ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے تو کسی نے کہا حضرت عمر سے آپ پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز جو روضے میں پہنچی آپ نے فرمایا لا لا، نہیں نہیں، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ اتنا اصرار کیوں ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جھگڑا نہ کرنا، جس کو میں امام بنا کے جا رہا ہوں یہی اب امام بنے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، کچھ طبیعت ہلکی ہوئی تو 2 آدمیوں کے سہارا لگا کر اللہ کے نبی مسجد میں آنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور ابو بکر صدیق کو بھی محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے دیکھا حضور آ رہے ہیں تو فوراً مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر تم اپنی جگہ پہ رہو۔ حضور نے یہ نہیں کہا تم میری جگہ پہ رہو، کیا کہا؟ تم اپنی جگہ پہ رہو، میں تمہیں ہٹانے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہاری جگہ بتانے آیا ہوں کہ علی بھی تمہارے پیچھے، حسنین بھی پیچھے، عباس بھی پیچھے، رشتہ دار بھی پیچھے، غیر رشتہ دار بھی پیچھے۔ اب امام کون بنے گا؟ امام الانبیاء کی جگہ پہ اب کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ یہ ہے خلافت کا اعلان۔ تو اگر اعلان کر دیا ہوتا تو حضور کہتے علی سے کہو نماز پڑھائے، ارے کہتے نہیں کہتے؟ اب 1-2 نمازیں 17 نمازیں پڑھائیں،
تو غرضے کی یہ روایت اولاً تو صحیح نہیں. اگر صحیح مان بھی لی جائے مولا والی روایت، اس کا مطلب یہ ہے میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں، اور مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کے غلاموں سے محبت کرتا ہے، علی سے بھی محبت کرتا ہے. یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا، یہ محبت کا اعلان تھا، اور لوگوں نے کہا خلافت کا اعلان کر دیا، لہذا یہ کیا ہے؟ علی ہو گئے خلیفہ بلا فصل. بلا فصل کا مطلب عام ہے مگر بغیر فصل کا ہے، بے موسم. یہ مطلب نہیں ہے بلا فصل کا. بلا فصل کا مطلب ہے ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ. یعنی نبی کے فوراً بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو علی ہیں. حالانکہ خلیفہ تو ابو بکر ہوئے، پھر عمر ہوئے، پھر عثمان، پھر علی ہوئے، مگر یہ کیا کرنے؟ علی خلیفہ ڈائریکٹ ہیں، یعنی وہ تین خلیفہ نہیں ہے. تو یہ حقیقت میں جو اعلان ہو رہا ہے یہ تبرہ ہے، تبرہ. علی کی خلافت، ابو بکر کی خلافت کوئی چیز نہیں، عمر کی خلافت کوئی چیز نہیں، عثمان کی خلافت یہ ہے غلط. اور حضرت علی خود ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. 25 سال تک تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی؟ تو یہ نہیں کہا کسی نے آپ کی تو خلافت کا حضور نے اعلان کر دیا تھا، مولا کہاں تھا آپ کو؟ حضرت علی کیا بولے؟ سنیں حضرت علی نے کیا کہا. حضرت علی نے فرمایا رضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. ہم نے اپنی دنیا کے لیے، دنیا کی امامت کے لیے اسی کو پسند کیا ہے جس کو ہمارے آقا نے ہماری دین کی امامت کے لیے پسند کیا تھا. اور نماز کی امامت کے لیے کس کو پسند کیا تھا؟ ابو بکر کو. حضرت علی کہنے زبردستی نہیں ہوئی، رضینا، ہم نے خوشی سے پسند کیا. کس کو؟ امامت کے لیے. کس کو؟ جس کو اللہ کے نبی نے دین کی امامت کے لیے پسند کیا تھا. یہ ہے اس کی حقیقت. لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. عید غدیر، او اتنی بڑی عید، کہنے اتنی بڑی عید بھی نہیں، اتنی بڑی بقرعید بھی نہیں، بلکہ عید بقرعید سے بڑی یہ عید ہے. اور عجیب بات یہ ایسی عید ہے نہ اللہ کے نبی نے منائی، نہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں عید، نہ عمر کے زمانے میں عید، نہ عثمان کے زمانے میں یہ عید. یہ عید غدیر، وہ دیکھیے، ان کو دیکھیے کیا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علی کی خلافت کا جب اعلان تھا عید اسی کی ہے، تو حضرت علی کے زمانے میں تو یہ عید ہونا چاہیے تھی بہت زوروں میں. حضرت حسن کے زمانے میں، حضرت حسین کے زمانے میں یہ عید بالکل نئی ہے قطعی. 352 ہجری میں بغداد میں ایک رافضی بادشاہ تھا شیعہ. اسی نے کہا، معز الدولہ اس کا نام تھا، اسی نے کہا عشرے کے دن دکانیں بند کی جائیں. یہ نبی کا حکم نہیں، صحابہ کا حکم نہیں، علی کا حکم نہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں. آج سنی مسلمان بھی عشرے کے دن اس پر عمل کرتے ہیں کہ دکانیں بند. کس کا حکم تھا یہ؟ عید کے دن بھی دکان کھولنا منع نہیں، بقرعید میں عشرے کے دن منع ہے. معز الدولہ رافضی نے سب سے پہلے بغداد میں حکم دیا سارے دکانیں بند، تنور بند، سارے ہوٹل بند، اور عورتیں بال کھول کر کے نکلیں اور بین و ماتم کریں. اور یہی وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے عید غدیر منانے کا حکم دیا. جب سے یہ عید چلی اور اتنی افضل ہو گئی کہ اس عید سے بھی بڑی ہو، بقرعید سے بھی بڑی. اب تو باقاعدہ اس کی نمازیں بھی ہونے لگیں. اب جو آرٹیفیشیل چیز ہے اس میں جو چاہے گھٹا دو، جو چاہے بڑھا دو. مسلمانوں کی تو دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. کوئی تیسری عید نہیں. عید میلاد النبی بھی عید نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہاں کہا یہ عید مناؤ؟ نہ صحابہ کے زمانے میں. صرف دو عیدیں، عید اور بقرعید. تو غرضے کی یہ حقیقت میں عید
کے معنی خوشی، یہ خوشی حضرت علی کی خلافت کی تو ہے نہیں، یہ خوشی کاہے کی ہے؟ 18 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، یہ ان کی شہادت کی خوشی ہے۔ اور جو عثمان غنی کی شہادت پر خوش ہوا اس زمانے میں، وہ عثمان کا قاتل جو 10,000 سال کے بعد بھی عثمان غنی کی شہادت پر خوش ہوگا، وہ بھی عثمان غنی کے قاتلوں میں شمار کیا جائے گا، اور قیامت کے دن عثمان غنی کے قاتلوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات سن لو، اس سے بڑی بات، قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، بہت بڑی علامت ہے، دجال کا ظاہر ہونا۔ ارے سنا نہیں سنا ہے؟ دجال، دجال کہاں آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ اسرائیل میں، وہاں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب اللد۔ حدیث میں ذکر ہے باب اللد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہودی انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑیں۔ کس کے ساتھ؟ دجال کے ساتھ۔ اس کا لکھا ہے، وہاں لکھا ہے دروازے پہ، ہاں ہونا یخرج ملک السلام، یہ وہ جگہ ہے یہاں سلامتی کا بادشاہ ظاہر ہوگا۔ یہودی اس کے ساتھ میں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، غور سے سنو، فرمایا دجال کا فتنہ ہے بڑا خطرناک، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ حالانکہ دجال آئے گا کب؟ قیامت کے قریب۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو آئے گا نہیں، موسیٰ کے زمانے میں آئے گا نہیں، عیسیٰ کے زمانے میں آئے گا نہیں، تو موسیٰ اور عیسیٰ اور ہر نبی اپنی امت کو کیوں ڈرایا ہے جبکہ آئے گا وہ سب سے آخر میں؟ کہ اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، چاہے جس نبی کا پرانے سے پرانا امتی کیوں نہ ہو، وہ جس قبر پر کھڑا ہوگا کہے گا کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو جائے گا، چاہے جس نبی کا امتی ہو، اور پھر کہے گا مجھے خدا کہو۔ جو خدا کہہ دے گا اس کو آرٹیفیشل جنت میں داخل کرے گا، جو خدا نہیں کرے گا آرٹیفیشل جہنم میں داخل کرے گا۔ بادلوں سے کہے گا برس جاؤ، پانی برسنے لگے گا۔ جو خدا کہیں گے ان کی فصلیں لہلانے لگے گی، جو خدا نہیں کہیں گے ان کی فصلیں مرجھا جائیں گی۔ ایسے موقع پر ایمان کا سنبھالنا آسان ہوگا، مشکل اور مشکل ہوگا۔ دجال کے ساتھ جو شامل ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ دجال کے ساتھ شامل کون ہوگا یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نبی کے داماد کے قتل میں جو شریک تھا، یا جو آدمی ان کے قتل پر خوش ہوگا، ایسا ہر آدمی چاہے مر چکا ہو چاہے زندہ ہو، یہ دجال کی فوج میں شامل ہوگا۔ اور جب دجال کی فوج میں شامل ہوگا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ جنت یا جہنم؟ جہنم میں ہوگا۔ آج جو خوشی منائی جا رہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر 18 ذی الحجہ کو عید غدیر، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ عثمان غنی کی شہادت پر خوش ہونے والے ہیں۔ یہ سب کس کے فوجی ہیں؟ کس کے لشکری ہیں؟ دجال کے لشکری ہیں۔ جب دجال کے لشکری ہیں تو یہ جو دجال کرے گا وہی کر رہے ہیں۔ جہاں امام جائے گا وہیں، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں مقتدی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بات کہاں پہ گزری، میں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لکھوائے دیتے ہیں جو انہوں نے کلمہ کفر زبان سے کہا۔ کیا کہا تھا؟ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اور ہم ایک بات اور لکھوائے دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ قتلہم الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل انہوں نے کیا، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ اس پہ سوال پیدا ہوا تھا کیا؟
اللہ کو فقیر تو ان یہودیوں نے کہا جو نبی کے زمانے میں تھے، مگر نبیوں کو قتل بولو نا کس نے کیا تھا؟ نبیوں کو قتل کس نے کیا؟ یہودیوں نے کیا، مگر نبی کے زمانے میں وہ یہودی نہیں تھے، 700 سال پہلے قتل کر چکے تھے، مگر اللہ کرے ان کے نام اعمال میں نبیوں کا قتل لکھوا دیں گے۔ کیوں؟ یہ تھے ضرور 700 سال کے بعد، مگر یہ سب اپنے باپ دادا کے قتل کرنے پر خوش تھے اور راضی تھے۔ جو گناہ پر خوش ہو چاہے جتنے زمانے کے بعد آئے وہ بھی اس گناہ میں شریک مانا جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ فرماتا یہی نہیں، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن جب ان کا نام اعمال کھولا جائے گا اور جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو ہم کہیں گے کیا؟ چکھو جلنے والا عذاب، آگ کا عذاب۔ تم نے ہمارے ولیوں کا دل جلایا تھا، تم نے ہمارے ولیوں کا دل جلایا تھا، اب جلنے کا عذاب چکھو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم نے جلایا تھا، اب تمہیں عذاب بھی جلنے والا دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا جلنے والا عذاب؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اس لیے یہ بلا وجہ نہیں سزا تمہیں دی جا رہی ہے، یہ ان گناہوں کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے سمیٹے ہیں۔ یہ تم جو گناہ تم نے کیے ہیں یہ انہی کی سزا دی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اتنے بڑے بڑے جرم ہیں تو جیسا جرم ہے ویسی سزا، جرائم بڑے ہیں تو سزا بھی بڑی ہوگی۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا، اللہ فرماتے یہ وہ یہودی ہیں، یہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن جان بوجھ کر مانتے نہیں تھے، اور نہ ماننے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات کہی، کیا کہا کہ دیکھیے ہم آپ پر ایمان تو لے آتے مگر مجبوری ہے ہماری۔ کیا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ کہ ہماری کتاب میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ جو نبی آئے اور نبوت کا دعویٰ کرے اگر وہ یہ والا معجزہ دکھائے، کون سا؟ کہ قربانی رکھی جائے اور آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جائے، تب تو اس نبی پر ایمان لانا، اور اگر یہ معجزہ نہ دکھائے تو ایمان نہ لانا۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، نہ ایسا اللہ نے وعدہ کیا نہ ان کی کتاب میں اس کا تذکرہ تھا، لیکن یہ انہوں نے بہانہ بنانے کے لیے، اور آپ نے بہت سے معجزے دکھائے ہیں مگر آپ کے زمانے میں آگ قربانی کو کھاتی نہیں ہے۔ اگر یہ والا معجزہ آپ دکھا دیتے تو ایمان لے آتے، یہ آپ نے دکھایا نہیں، لہذا ایمان ہم لائیں گے۔ ہوتا کیا تھا پہلے زمانے میں؟ جو آدمی صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، قربانی کرتا تھا، اس کو خود کھانے کی اجازت نہیں تھی، کھلے میدان میں اسے رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اسے جلا کر کے راکھ کر دیتی اگر قربانی قبول ہوتی، اگر قبول نہیں ہوتی تو یوں ہی پڑا رہتا۔ یہ کب تک رہا؟ یہ کب تک رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے رعایت دے دی۔ اس امت کی خصوصیت ہے کیا؟ کہ قربانی کر دو، بس تمہاری قربانی قبول، گوشت خود بھی کھا سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو، ثواب تمہیں ملے گا، آسمان سے آگ آ کے اسے کھا جائے۔ یہ پہلی امتوں کے لیے تھا، اس امت کے لیے نہیں۔
اور پہلے اجازت تھی صرف 3 دن گوشت کھا سکتے ہیں. شروع زمانے میں یہی تھا. گوشت کئی دن تک کھا سکتے ہیں؟ 3 دن. 3 دن قربانی 3 دن کھا سکتے ہیں. 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا کیا تھا؟ منع تھا. حضرت علی آئے یمن سے تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے گوشت رکھا ان کے سامنے. تو ان کا فاطمہ تو قربانی کا گوشت ہے تو منع ہے. کہنے منع تھا مگر اب منع نہیں ہے. تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا. آپ نے فرمایا یہ حکم ختم ہو گیا. اب قربانی کا گوشت فریج وغیرہ میں رکھ کر کتنے دن تک کھایا جا سکتا ہے؟ کہنے ربیع الاول نہیں، ایک بقرعید سے اگلی بقرعید تک ہر رکھ پاؤ تو کھاؤ، اجازت ہے. افضل ہے 3 حصے کرو، ایک غریبوں کو دو، ایک رشتہ داروں کو دو، خود استعمال کرو. لیکن اگر خود بھی سارا کھا جاؤ تو گناہ نہیں ہے، جائز ہے. اور کب سے کب تک؟ ایک بقرعید سے دوسری بقرعید تک. اب اس مرتبہ کیا ہوا؟ وہ ٹرانسفارمر جل گیا اور بقرعید کا گوشت رکھا ہوا فریج میں. اب 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. اس سے اچھا کیا طریقہ ہے کہ بقرعید کا گوشت کبھی نہ سڑے، کبھی نہ گلے اور ہمیشہ محفوظ رہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کر دو، غریبوں کو کھلا دو. تو کیا ہوگا؟ یہ گوشت فریج میں رکھنے سے نہیں محفوظ ہوگا، یہ غریبوں کو دینے سے محفوظ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی اور اس کا گوشت جو ہے وہ بانٹا گیا. آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا اس بکری کا کچھ گوشت بچا؟ تو گھر والوں نے بتایا اگلی دست بچی ہے، وہ آپ کو پسند تھا، باقی سب صدقہ کر دیا گیا، باقی کچھ نہیں بچا. آپ نے فرمایا یہ دست ہی نہیں بچی، باقی پوری بکری بچ گئی. جو صدقہ کر دیا وہ محفوظ ہو گیا اور جو خود کھا لیا وہ ختم ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ قبول ہے، گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو ان یہودیوں نے کیا کہا؟ جیسے پہلے نبیوں کے زمانے میں قربانی کو آگ کھا جاتی تھی، یہ معجزہ اگر آپ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جو نبی یہ معجزہ دکھائے اس پر ایمان لانا. دیکھا آپ نے کاہے کے لیے کیا؟ انہوں نے بہانہ بنایا. سنیے اللہ کیا کہتا ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد لیا، یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ نبی ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر کے آئے، تأکلہ النار، جسے آگ کھا جائے. اللہ جواب دے رہا ہے ان سے کہہ دو جھوٹے ہو تم، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، لیکن تم جھوٹے اس لیے ہو، بہانہ تمہارا اس لیے ہے جن نبیوں نے یہ معجزہ دکھایا تھا، جن نبیوں نے یہ معجزہ دکھایا تھا تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے. سنیے، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آ چکے بہت سارے رسول مجھ سے پہلے بڑے بڑے معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی لے کر کے آئے جو تم مانگ رہے ہو. کون سا؟ کہ قربانی کو آگ آ کے کھا جائے. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم ان نبیوں پر ایمان بھی نہیں لائے، تم نے ان نبیوں کو قتل کر دیا. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا تھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ یہ والا معجزہ دکھا دو ایمان لے آئیں گے. انہوں نے معجزہ دکھایا بھی، ایمان بھی نہیں لائے اور ان کو قتل بھی کر دیا. اس کا مطلب بہانہ ہے ایمان نہ لانے کا. جب بہانہ ہے تو نبی کا دل رنجیدہ ہوگا.
اللہ نبی کو تسلی دے رہا کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں پیغمبر تو رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو پیغمبر معجزات لے کر کے آئے تھے، چھوٹے چھوٹے صحیفے لے کر کے آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر کے آئے تھے، ان کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا تھا۔ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ بھی صبر کیجئے، آپ کے صبر کا آپ کو پھل ملے گا، اور ان کے جھٹلانے کی ان کو سزا ملے گی۔ کب ملے گی؟ کب ملے گی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس نے نبی کو سچا کہا وہ بھی، جس نے جھٹلایا وہ بھی، جو ایمان لایا وہ بھی، جس نے نبیوں کو قتل کیا وہ بھی، چکھنا تو ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ کاہے کا؟ کاہے کا؟ اعمال کا۔ اگر اچھے ہوں گے تو پورا بدلہ، خراب ہوں گے تو پورا بدلہ۔ یہ پورا بدلے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا، اس کا مطلب تھوڑا بہت بدلہ اس سے پہلے بھی مل سکتا ہے۔ دنیا میں عذاب آ جاتے ہیں، تباہی آتی ہے، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہے، اور پورا بدلہ قیامت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ چکھانا۔ کیا کہا؟ وَإِذَا أَذَقْنَا، جب ہم چکھاتے ہیں، کیا ہے کا مزہ؟ عذاب کا مزہ۔ چکھانا کسے کہتے ہیں؟ چکھا کہتے ہیں جب اس میں جو ہے نمک چکھا جاتا ہے تو ایک پیالہ بھر کے کھایا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے نمک کیسا ہے، ذرا سا۔ لہذا دنیا میں سزا اللہ دے، یہ دنیا میں نیک کاموں کی جزا اللہ دے، کچھ بھی دے دے، یہ سمجھیے چکھنا ہے، یہ پورا بدلہ نہیں ہے۔ پورا بدلہ کہاں ملے گا؟ قیامت میں۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور پھر بدلہ کیسے ملے گا؟ جو ایمان والے ہوں گے، اچھے عمل والے ہوں گے، ان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، اور جنت میں، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو ہو گیا کامیاب، اور جو آدمی جہنم میں داخل کر دیا گیا اور جنت سے محروم رکھ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ اب جنت میں داخلے کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ فوراً مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد فوراً جاؤ جنت میں، یہ بغیر حساب کتاب کے بھی بہت سے جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری شکل، نماز نہیں، مومن تو ہے نماز نہیں پڑھی تھی، ایمان والا تو ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ایمان والا ہے مگر حج نہیں کیا تھا اس نے، یہ ناپاک ہے، یہ گندا ہے۔ جنت پاک جگہ ہے، پاک جگہ ناپاک کو نہیں بھیجا کرتے ہیں، پہلے اس کی صفائی کرو۔ صفائی کیسے ہوگی؟ گندے کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے جاتے ہیں، پہلے جہنم میں اس کو غوطے دے کے صاف کرو، پھر جنت میں داخل کرو۔ جو شروع میں جنت میں چلا گیا وہ بھی کامیاب، جو سزا پا کے چلا گیا وہ بھی کامیاب، اور جو ہمیشہ جہنم میں پڑا رہا وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب صدیق اکبر کے سامنے اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو ایسی باتیں سننے سے مسلمان کو تکلیف ہوتی، خوشی تکلیف ہوتی۔ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا تیار رہو، ایک تکلیف کی بات تم نے سنی، آئندہ بھی ایسی تکلیف دہ باتیں تمہیں سننا پڑیں گی، اور ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمان اس طرح کی باتیں، کبھی کوئی اللہ کی شان میں کہہ رہا تمہارا خدا کہاں ہے، ہم جو چاہے کرے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے مسجدیں گرا دی، ہم نے اذان پہ پابندیاں لگا دی، کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہے؟
اس طرح کی باتیں سننے کے بعد دل خوش ہوتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیے, لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں کے سلسلے میں, تمہیں مالی قربانی دینا پڑے گی. وَأَنفُسِكُمْ, اور تمہاری جانوں کے بارے میں امتحان لیا جائے گا, تمہیں جانی قربانی دینا پڑے گی. آج فلسطین کے مسلمان مالی قربانی بھی پیش کر رہے ہیں اور جانی قربانی. 1,00,000 لوگ زخمی اور شہید, معمولی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور کون لڑ رہا ہے ان سے؟ فلسطینیوں تو کون لڑ رہا ہے؟ یہودی اور عیسائی. سنیے, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور تمہیں سننا پڑیں گی دل خراش باتیں ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. مسلمانوں سے پہلے کتاب کسے ملی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو. یہ بڑی دلخراش باتیں کریں گے. یہی نہیں, اور کس سے سننا پڑے گی؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے. کیا اذًا کثیرہ, بہت تکلیف دہ باتیں تمہیں سننا پڑیں گی. سننا پڑ رہی نہیں پڑ رہی ہیں؟ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور معنی آدمی سمجھتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ کیسے بڑھا؟ اللہ پہلے سے فرما رہا یہ سب ہوگا. مشرک بھی تم سے ایسی باتیں کریں گے تمہارا دل دکھے گا, اور یہودی عیسائی بھی اس طرح کی باتیں کریں گے تمہارا دل دکھے گا. تیار رہنا برداشت کرنے کے لیے. کیسے مقابلہ کریں گے؟ فرمایا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور اگر تم صبر کرو, برداشت کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو, کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام نہ کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور یہ تاکیدی حکموں میں سے ہے. ہمیشہ اللہ کا یہ حکم, صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. میدان جنگ میں بھی انصاف کے خلاف کام نہ کرنا, دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ تو تھا یہودی عالموں کا حال, جس نے گستاخی کی تھی اللہ کی شان میں. وہ کون تھا؟ جاہل تھا, عالم. کیا نام تھا اس کا؟ دیکھنا کوئی جو بتا دے. کیا نام تھا اس کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے, یہ جو دین ہمارے پاس ہے, پوری لمبی لمبی حدیثیں, حضور کی ہر بات ہم تک کیسے پہنچی؟ صحابہ نے سنا اور یاد رکھا, آج ہم تک پہنچ گئی. ہم لوگوں کی طرح اگر وہ لوگ ہوتے, بتائیے کوئی دین کی بات کہیں پہنچ سکتی تھی؟ ایک مرتبہ سن لیا اور یاد ہو گیا. صحابہ کا بھی یہی حال تھا اور محدثین کا بھی یہی حال تھا جنہوں نے حدیثیں لکھی. ایک محدث تھے امام زہری, وہ جب بازار جاتے تھے وہ کان میں انگلی داخل کر لیتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کل جب بازار جاتے ہیں تو کوئی کہتا آلو اتنے بھاؤ بک رہا ہے اور ٹماٹر اتنے روپے کلو ہے, یہ میرے کان میں پڑے گا تو یہ بھی یاد ہو جائے گا مجھے. اور یہ سب بیکار باتیں, ایک مرتبہ سنتے تھے یاد ہو جاتا. تو وہ یہودی عالم تھا, فنحاس اس کا نام تھا, کعب اشرف یہودی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا, اور ان یہودی عالموں کی ایک اور حرکت سنو. کیا؟ وہی اللہ نے ان سب سے توریت میں عہد لیا تھا کہ جو کچھ توریت میں لکھا ہے یہ سب لوگوں سے بتا دینا, چھپانا نہیں. مال کی خاطر, پیسے کی خاطر حقیقت کو نہ چھپانا. اور سب سے زیادہ توریت اور انجیل میں کس کا ذکر تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. آپ کے اوصاف و کمالات تھے, مگر ان ظالموں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اور یہودیوں نے توریت کو چھپا لیا, اور اس کے بعد خوش ہوئے کہ ہم نے بتایا. سنیے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. وعدہ لیا تھا, کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, تم اس کو بیان کرو گے لوگوں سے.
کہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اور ان کا قد ایسا ہوگا، ان کا کلر ایسا ہوگا، ایک ایک بات۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں لے لی تھوڑی قیمت، تھوڑا پیسہ لے لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بدترین چیز ہے جس کو انہوں نے حاصل کیا، اور بڑی اعلیٰ درجے کی چیز تھی جس کو انہوں نے کھو دیا۔ ایک عیسائیوں کا ایک عالم تھا، اور وہ آ رہا تھا بحث و مباحثہ کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو قرظ ابن علقمہ اتفاق سے اس کے خچر کو ٹھوکر لگی، تو اس کے بھائی نے کہا، اللہ کے نبی کو اس نے گالی دی، حضور 27 سال آباد۔ تو وہ جو مولوی تھا ان کا، عیسائیوں کا پادری، اس نے فوراً کہا تیری ماں برباد ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ، وہ اللہ کے نبی اگرچہ ہم ان سے بحث کرنے جا رہے ہیں مگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو بھائی نے کہا عجیب بات ہے، جب آپ جانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں تو بحث کرنے سے کیا فائدہ، ایمان لے آئے۔ تو اس نے کہا یہ جتنے عیسائی ہیں ان سب نے ہمیں گرجا گھر میں ہمیں بنا کے دیا، اور دولت سے ان لوگوں نے ہمیں نہلا دیا ہے، اگر ہم نے اس نبی کی نبوت کو مان لیا تو جتنا کچھ دیا ہے سب چھین لیں گے۔ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے، چھپا رہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہودیوں سے اللہ کے نبی نے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، تمہاری کتاب میں یہ ہے؟ تو اس یہودی نے جھوٹ بولا، کہ نہیں ہے ہماری کتاب میں، اور بعد میں کہنے لگا دیکھا ہے ہماری کتاب میں، انہیں بتایا نہیں۔ خوش ہو رہا ہے، وہ داؤں دے دیا، خوش ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے منافق لوگ جب کسی جہاد کا موقع آتا تھا تو صحابہ تو سب کے سب نکل کھڑے ہوتے تھے، مگر منافق لوگ کیا کرتے تھے، جاتے نہیں تھے، بہانے بنا کے، اور بعد میں خوش ہوتے تھے، دیکھا سب وہاں گئے ہیں، پریشان ہو رہے ہوں گے، یہاں آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تکلیف میں، دیکھا خوش ہوتے تھے۔ اور بعد میں جب اللہ کے نبی واپس آتے تھے تو سب سے پہلے یہ لوگ آ جاتے تھے اور قسمیں کا حضور یہ عذر تھا اور یہ مجبوری تھی، اس کی وجہ سے ہم نہیں، کہ ورنہ ہم کہیں آپ سے پیچھے رہ جاتے، اور چاہتے تھے جھوٹ بولتے، چاہتے تھے اللہ کے نبی تعریف کریں، ہاں تم بہت اچھے آدمی ہو، اس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہاں تو یہ بچ گئے مگر اللہ کے عذاب سے بچے گئے نہیں۔ فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، وہ لوگ خوشی نہ منائیں جو خوش ہوتے ہیں ان حرکتوں پر جو کرتے ہیں، جو حرکت کرتے تھے اس پہ خوش ہوتے تھے۔ ہے تو توریت میں بتایا نہیں۔ عالم یہ تھا کہ ایک یہودی تھا، اس کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، خدمت کرتا تھا آپ کی، وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، آپ عیادت کے لیے گئے، تو اس کا بالکل آخری ٹائم تھا، اور باپ اس کے سرہانے توریت پڑھ رہا تھا، کاہے کے لیے، اسی سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس یہودی سے جس کا بچہ مر رہا تھا، آخر وقت تھا، کہ تمہیں قسم ہے اس اللہ کی جس نے توریت موسیٰ پر نازل کی، کہ تم اس کتاب میں میرا ذکر پاتے ہو؟ بچہ مر رہا ہے مگر کہنا آپ کا کوئی ذکر ہماری کتاب میں نہیں۔ تو جو بچہ اخیر وقت تھا، جاکنی کا عالم تھا، اس نے کہا کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے اور توریت میں پیغمبر آپ کا تذکرہ موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا اپنے بھائی کی نہلاؤ، کفناؤ،
جنازے کی نماز پڑھو، اللہ نے آخر وقت میں نبی کی خدمت کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیا، مگر بات جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور نہ سمجھیں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان حرکتوں پر جو کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، جہاد میں گئے نہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ تعریف کی جائے۔ اللہ فرماتا یہ سمجھ رہے ہیں نبی کو بے وقوف بنا دیا، مسلمانوں کو بے وقوف بنا دیا، وہ یہ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، دنیا میں بھی آ سکتا ہے ان پر عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اور اللہ کا مجرم اللہ کے سزا سے بچنے کے لیے کہیں بھاگ نہیں سکتا، اگر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، مگر زمین اللہ کی ہے اور آسمان اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ یہودی آئے اور کہنے لگے موسیٰ کے پاس معجزہ تھا، لاٹھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں پہ کہ بیماروں پہ ہاتھ رکھتے تھے اچھے ہو جاتے تھے، آپ بھی نبی ہیں تو آپ ایسا کیجئے، صفا پہاڑ جو ہے یہ مکے میں کاشتکاری کے لائق زمین نہیں ہے، بیچ میں پہاڑ آتے ہیں، ان سب پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، یہ ان پہاڑوں کو سونا بنا دیے تو ایمان لے آئیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو نبی کی نبوت کو پہچاننے کے لیے ایک معجزہ کافی، ضروری نہیں جو تم کہہ رہے ہو یہی معجزہ دکھایا جائے۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے، نبی کی رسالت کو سمجھنے کے لیے آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں کیا ہے؟ ایک نشانی نہیں ہے، نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ ایک چرخہ کب چلتا ہے؟ جب تک انگلی چلتی رہتی، انگلی ہٹائی چرخہ چلنا بند ہو گیا۔ یہ سورج کیسے چل رہا ہے؟ چاند کیسے چل رہا ہے؟ ستارے کیسے چمک رہے ہیں؟ ایک روٹ کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں، ایک لمحہ تاخیر نہیں، کبھی گریسنگ کی ضرورت نہیں، اوور ہالنگ کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے کیا؟ خود تو ہو نہیں سکتا، جس مالک نے یہ بنایا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، مگر عقل مند ہیں، IAS ہیں، PCS ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ عقل مند ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں مگر خدا کو نہیں مان رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہوا کی رفتار ریکارڈ کی مانتے نہیں۔ اللہ کہتا وہ عقل مند نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنی ساری تجربات میں غور و فکر کرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ ایک آدمی اس نے دیکھا ٹرین چل رہی ہے اور ایک دم سے گارڈ نے اس کو ہری جھنڈی دکھائی تو چل پڑی اور لال دکھائی تو رک گئی۔ دوسرا آدمی کہنے لگا اس جھنڈی میں بڑا پاور ہے، چلتی ہوئی گاڑی روک دیتی، چلا دیتی۔ دوسرا کہا بے وقوف ہو، اس میں تھوڑی پاور ہے، انجن جو ہے اس کے اندر جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا کمال ہے۔ تیسرے کا یہ اس کا بھی کمال نہیں ہے، تم بے وقوف ہو۔ اتنی بڑی ٹرین چل رہی ہے، اس کے اندر کوئلہ ہے یا اسی طریقے سے کوئلے کی وجہ سے اس کے اندر اسٹیم ہے بجلی کی وجہ سے، یہ اس کا کمال ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ عقل مند آدمی ہے، مگر وہ بھی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ یہ لوہا پیدا کس نے کیا؟ یہ اسٹیم پیدا کس نے کی؟ یہ بنانے کا دماغ کس نے دیا؟ سلیقہ کس نے دیا؟
جو اللہ تک پہنچ گیا وہی عقل مند ہے، اور جو چاند پر بھی گیا مگر اللہ کو نہیں پہچانا وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مندوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور اپنے پہلو کے بل، یعنی کسی حال میں، سردی گرمی جاڑا برسات خوشی اور بیماری، کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اور اللہ کا ذکر نماز بھی ہے نا، نماز بھی کسی حالت میں چھوڑتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھو، نہ کھڑے ہو پاؤ تو بیٹھ نہیں پاتے تو لیٹ کے پڑھو، رکوع سجدہ نہیں کر پاتے اشارے سے پڑھو۔ یہ ہے عقل مند۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اپنے پہلو کروٹوں کے بل۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی چیزوں میں غور کرتے ہیں۔ سب بیکار نہیں بنائی خدا نے، ان کا بنانے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، جو چیز خدا نے بنائی اس سے اچھی ہو نہیں سکتی، اور خدا نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور صاحب یہ دیکھیے، یہ کدو کی بیل اتنی پتلی اور اتنا بڑا پھل، اور بیل کا درخت دیکھا ہے بڑا لمبا اور چھوٹا سا بیل لٹک رہا ہے، کہ یہ کون سی کاریگری؟ ارے اتنے بڑے پیڑ میں بڑا سا پھل ہوتا اور پتلی پتلی بیل میں چھوٹا ہوتا۔ اتنی دیر میں گلہری نے وہ بیل تراش دیا، کاٹ دیا دانتوں سے۔ ان کے سر پہ جو گرا تو یہ ہائے اللہ کر کے بیٹھ گئے، اور کہنے آ گئی سمجھ میں بات، یہاں پہ اگر وہ اتنا بڑا والا پھل ہوتا تو مر ہی گئے ہوتے۔ اے اللہ ہر کام میں آپ کے حکمت ہے۔ کسی نے پوچھا یہ مکھی اللہ نے کہا کے لیے بنائی؟ تو انہوں نے فرمایا ہی مذلۃ للملوک، یہ ظالم جابر بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے خدا نے بنائی۔ ناک پہ آ کے بیٹھ گئی۔ آپ ہیں فوجوں کے مالک، مکھی کو بھگایا پھر وہ بھاگ جاتی، پھر نہیں آتی پلٹ کے، پھر وہیں پہ آئے گی، پھر بھگاؤ پھر وہیں پہ آئے گی۔ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، نہیں نکمی کوئی چیز بھی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ سبحانک، اے اللہ بیکار چیزیں بنانا تو عیب ہے، سبحانک، اور آپ کی ذات تو پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو آپ جہنم میں داخل کر دیں گے آپ نے اسے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس کو جہنم میں آپ چھوکیں گے پوری دنیا مل کے اسے بچا نہیں سکتی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ موجود نہیں ہیں مگر تعلیمات تو آپ کی موجود ہیں، آپ پر نازل کیا قرآن تو موجود ہے۔ اے اللہ وہ پیغمبر کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیجئے۔ وتوفنا مع الابرار، اور اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دیجئے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو ماں باپ کا بھی حق ادا کریں اور اولاد کا بھی حق ادا کریں۔ جو خالی ماں باپ کا حق ادا کرے اولاد کا حق ادا نہ کرے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ جو خالی اولاد کا حق ادا کرے اور ماں باپ کو دھکے دے دے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں، ہم بھی چلیں گے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے نبیوں کی زبانی، وہ وعدہ پورا کر دیجئے۔
ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کیجیے، انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمیں میں کوئی غلطی ہو جائے، ہماری نماز خراب ہو جائے، ہماری قربانی کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے، ہمارا عمل خراب ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر آپ کے وعدے بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ذکر ہے، یہ دعائیں ہیں، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا، اس کا ذکر۔ رشتہ لگتا ہے بچی کا اور چھوٹ جاتا ہے، شوہر بھی نہیں ہے، وظیفہ بتا دیجئے۔ ایک تو سورہ احزاب کی تلاوت کرے، رشتوں کے لیے سورہ احزاب 21ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور 22ویں کے شروع میں ختم ہوتی ہے۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی وہاں رشتے آتے ہیں، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک نے کی ہے، وہ خاتون نہیں کر سکتی ہے، کل قرآن پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تو دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، مسلسل سورہ احزاب کی تلاوت۔ دوسری بات، یا لطیف یا فتاح، یا لطیف یا فتاح 125 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اسی نیت سے۔ تیسرا عمل، منت مان لیجئے، اگر مناسب رشتہ آیا اور خیریت کے ساتھ ہو گیا تو اللہ اتنا پیسہ کسی نیک کام میں خرچ کرے گے۔ جب شادی ہو جائے مناسب جگہ پر تو اتنا پیسہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو آپ نے مانا ہے وہ آپ خرچ کر دیں۔ یہ 3 عمل کریں گے انشاءاللہ رشتہ بھی ہو جائے گا۔ یہ خالی رشتے کے لیے نہیں ہے، نوکری نہیں لگ رہی اس کے لیے یا لطیف یا فتاح منت مان لی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، پیسہ پھنسا ہوا مل نہیں رہا ہے، نیت کر لو پیسہ ملے گا تو اتنا پیسہ مسجد میں، اتنا پیسہ کسی نیک کام میں، اس کی برکت سے انشاءاللہ رکے ہوئے کام بھی ہو جائیں گے۔ اور یا لطیف کے معنی مہربان اور فتاح کے معنی کھولنے والا، بند راستوں کو کھولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اس درس قرآن کو قبول فرما، اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم یہودیوں اور عیسائیوں کو اے اللہ عبرتناک سزا عطا فرما دے، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مسجدوں کی، تمام دینی مدرسوں کی، تمام اسلامی مرکزوں کی اور تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما، عفیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہے اللہ اس کو آسان فرما اور کامیاب فرما، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، گرمی کی شدت کو ختم فرما، موسم کو خوشگوار بنا دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین وسلم۔